نہیں پڑھ رہا ہے، تو آپ کو یہاں اس کو سکھانا ہوگا کہ بیٹا دنیا کی سب سے عظیم شخصیت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے تعلق سے کوئی اگر ایک لفظ غلط نکالے تو تمہاری ایمانی غیرت یہ ہونی چاہیے کہ تم ایسے شخص کو جواب دو یا کم از کم تمہارا دل اس پر ہو سکے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ دنیا کی جتنی عظیم سے عظیم بڑی سے بڑی ہستی اور شخصیت آ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذرہ کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ ذرہ وہ چیز ہوتی ہے جو سورج کی روشنی کے ساتھ اندر آتی ہے اور جسے آپ عام حالات میں دیکھ نہیں سکتے، وہ بھی حیثیت نہیں ہے، نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اخلاق کا معاملہ آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسکول میں، میں آپ کو اس تعلیم کی طرف کیوں لے جا رہا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری آپ کو بتاؤں۔ مثال کے طور پہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں مدر ٹریسا ایسی تھی، اتنا اس نے کام کیا ہے، اتنے غریبوں کی مدد کی ہے۔ کبھی کسی اسکول میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود 2 مہینے، کتنا 2 مہینے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ 2 چاند ہم لوگ دیکھ لیتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا نہیں پکتا تھا، ہم صرف کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے۔ اور ان سے لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے محمد اپنا مال مجھے دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مال دیتے ہیں۔ آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تو یاد ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی راہ میں مال نکالو تو پورا دے دیا، لیکن یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ آپ نے اپنے بھوک اور فقر کے باوجود بھی اپنا پورا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ اصل غریبوں کے مسیحا ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت پہ اور سیرت کے اس پہلو پہ بیان کیا جائے کہ غریبوں کے تعلق سے اور مال لٹانے کے تعلق سے ایک اور مثال ہے۔ ایک دیہاتی آتا، جانتے ہیں ہم لوگ دیہات میں سب رہتے ہیں، بعض لوگ بہت عجیب ہوتے ہیں، مولوی صاحب ایسا کرو، مولوی صاحب مطلب آپ کو بہت سختی سے مخاطب کریں گے۔ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لگائی ہوئی تھی، گردن میں چادر پھنس گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر پھنس گئی، یہاں تک کہ دم گھٹنے لگا۔ ایک صحابی نے جلدی سے ڈھیلا کیا اور پھر اس کے بعد سختی کے ساتھ کہتا ہے کہ چلو اللہ کے مال میں سے مجھے دو جو اللہ نے تمہیں مال دیا۔ ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کے لیے آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور مال اٹھا کر دے دیا۔ یہ اخلاق کس نے بتایا؟ کوئی اسکول والا آپ کو نہیں پڑھا سکتا، کوئی نہیں بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے اتنے بڑے مسیحا تھے، بے شمار مثال۔ تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ بچے جب اسکول جائیں اور اسکول سے آئیں تو آپ انہیں یہ سکھائیں خود کہ تم قبل اس کے کہ ایک دنیا دار شخص ہو، ایک انسان ہو، اس سے پہلے تم ایک مسلمان ہو۔ بغیر اسلام کے تمہاری انسانیت غیر قابل قدر ہے۔ پہلے نمبر پر مسلمان، اور یہی اسلام تمہیں سکھاتا ہے کہ تم غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی طرح آپ انہیں عقیدہ سکھائیں، آپ انہیں ایمان کے بارے میں بتائیں، آپ انہیں بتائیں کہ دنیا کی جتنی بھی شخصیت ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، سب غلطی کرتے ہیں، اور خاص کر کے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ تو ہے ہی ہے، وہ غلطی کریں گے ہی اور بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اور غلطیوں میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ یہ سکھائیں بچوں کو شروع سے۔ کوشش کریں، نمبر 2 کوشش کریں کہ اپنی
جو سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین، یہ کسی اچھے قاری سے اپنی سورۃ الفاتحہ کی کروا اور اپنے بچوں کو آپ ہی سورۃ فاتحہ یاد کروا، کیونکہ جب وہ نماز پڑھے گا تب اس نماز کا ثواب آپ کو جائے گا۔ زندگی کتنی ہے اور کب تک ہے، لیکن جتنے دن وہ نماز پڑھتا رہے گا اور اپنے بچے کو اگر وہ نماز سکھاتا ہے، اس کے بچے اپنے بچے کو سکھاتے ہیں، اور اگر یہ سلسلہ چلتا ہے تو آپ قیامت تک آپ کو نماز کا ثواب، آپ قبر میں ہیں اور ادھر نماز کا ثواب ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ ہی ہو جو اپنے بچوں کو سورۃ فاتحہ سکھائیں۔ اس کی طرف پہلے نمبر پہ دھیان جانا چاہیے، کیونکہ اسکول کی تعلیم آپ دے رہے ہیں، اور اگر مدرسے کے لیے آپ نے لگایا ہے تو آپ کے لیے واقعتاً بہت بڑی خوشخبری ہے۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے کسی کو کسی ہدایت کے راہ کی دعوت دی، رہنمائی کی، بتلایا، تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے وہی ثواب ہے جو کرنے والے کے لیے۔ اگر آپ نے بچے کا داخلہ مدرسے میں کروایا ہے، جتنا وہ تعلیم حاصل کرے گا، جتنے الفاظ پڑھے گا، جتنا دین سیکھے گا، جتنی نمازیں پڑھے گا، پڑھائے گا، لوگوں کو